اچھا، یہ ایک چیز جذبے کی ہم بات کر رہے ہیں نا، بے چینی، محبت اور یہ اس طرح کی چیزیں، یہ جذبات ہی ہیں، بیسیکلی رویے ہیں. تو ہمارے ہاں ایک یہ رویہ بھی نا بہت زیادہ کامن ہے، ایکسٹریمزم کا. محبت میں اگر پڑ گئے تو اتنے ایکسٹریم میں چلے گئے کہ اپنے مرشد کو ہی سب کچھ مان لیا، یا آپ جو جس سے محبت کر رہے ہیں وہ جو کچھ کوئی بھی ہے اس کو سب کچھ مان لیا. اب اس کے خلاف اگر کوئی بات آ گئی تو نہیں سننی، نہیں 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 نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر کسی سے نفرت میں پڑ گئے تو بس اب وہ دنیا جہاں کی ساری برائیاں اس کے اندر جمع ہیں، اس کے اندر خوبی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. یعنی کہ ہم اعتدال سے ہٹ کے ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، جس کو ہم افراط و تفرید کہتے ہیں، کہ ایک غلو جو ہے نا وہ اس پہ چلے جاتے ہیں. تو کیا یہ جو غلو ہے یہ بھی بے چینی کی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم ایک چیز میں اتنا ایکسٹریم چلے گئے کہ باقی چیزیں جو تھیں وہ ہماری سائڈ پہ ہو گئیں، تو اس سے بے چینی کا کوئی تعلق بنتا ہے؟ یقیناً بنتا بھی ہے. گو کہ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں تو میں بہت زیادہ ایکسٹریم پہ جا کے کروں گا تو اس میں برائی کیسے ہو سکتی ہے. جو سب سے پہلا ایک غلط کنسیپٹ ہے کہ میں بار بار ایک چیز پہ اتنا زور دیتی ہوں کہ چیزوں کی حقیقتوں کا ادراک ہونا چاہیے انسان کو. پہلی بات تو یہ ضروری ہے. یہ زندگی، یہ وہ کی ہے جو آپ کی زندگی کے ہر تالے کی چابی ہے. بالکل صحیح. یہ نہیں کہ اب کی سے بات آ گئی تو آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کا تالا ہے تو میں نے اس کی چابی کون سی لگانی ہے. آپ غلط چابی لگاؤ گے کتنی بھی حسین کیوں نہیں ہوگی اس سے تالا نہیں کھلے گا، بالکل ایسے ہی. چابی جتنی مرضی حسین ہو. تو زندگی میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو چیزوں کی حقیقتوں کا ادراک سے مراد، آپ اے سی والے روم میں بیٹھے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ باہر جو ہے جنوری فروری کا مہینہ ہے یس یس. اور آپ سویٹر پہن کے باہر جاؤ گے تو باہر دھوپ ہے، ڈیفینیٹلی. آپ کو گرمی لگے گی، یعنی آپ نے نقصان اٹھایا حقیقت کو نہ سمجھ کے. اپنا جو ماحول تھا بس اسی کو دیکھ کے سب کچھ جو ہے نا اپنے نتیجہ ڈیفائن نکالا، کر دیا. سویٹر پہننا، گرم کپڑے پہنے، شال اوڑی، آپ باہر گئے لیکن باہر تو دھوپ ہے اور پھر آپ نے نقصان اٹھایا. جب بھی انسان کو چیزوں کی حقیقتوں کا ادراک نہیں ہوتا اور وہ اپنے ہی تیار کردہ نتیجے نکالتا ہے سچویشنز کے، پسندیدہ یا ناپسندیدہ، ہر دو صورتوں میں اس کا نقصان ہوتا ہے. جیسے میں نے بھی سردی اور گرمی کی مثال دی. مثال کے طور پہ اب اس کو اگر ترتیب سے لے کے چلیں تو پہلی بات توازن کائنات کا حسن ہے. بالکل صحیح ہے. اللہ نے سورہ نجم میں بھی فرمایا، اور میں بہرحال صورتوں کے حوالے نہیں دے سکتی، یہ میری فیلڈ بھی نہیں ہے، میں صرف بتا سکتی ہوں کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے. کیونکہ قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے رہنمائی کی ضرورت تو ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے پاس کسی کو جانے کے لیے کسی کے پاس پھیرا ڈال کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک ہر انسان کا اتنے ہی قریب ہے جتنے میرے آپ کے ہر انسان کے قریب ہے. اللہ نے صرف ایک ہی بات بتائی کہ افضل انسان وہ جس کا کہ نفس جو ہے وہ بہتر ہے. انسان برتر وہ بھی نہیں ہے، بس یہ کہ وہ اگر وہ اچھا ہے یا صحیح کر رہا ہے تو اپنے لیے کر رہا ہے کہ اس کا نفس بہتر ہے، تو کسی دوسرے کو نہیں کہہ سکتا کہ میں تم سے بہتر ہوں. وہ اللہ کا اور اس کا اپنا معاملہ، ذاتی معاملہ ہے. اگر وہ کرے گا تو پھر تکبر یا غرور میں آ جائے گا. اللہ کے ہاں سب، کوئی کسی کا بیٹا نہیں، بھائی نہیں، اس کے سب بندے ہیں اپنے. تو اسی اللہ پاک نے ہی فرمایا کہ اس نے کائنات کی ہر چیز میں توازن. یہ مدار میں سارے سیارے گھومتے ہیں، ایک ایک ذرے اور انچ کے برابر بھی ہیر اور پھیر اگر ہو جائے تو یہ ٹکرا جائیں آپس میں، لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا. اپنے اپنے مدار میں اپنے اپنی جو ان کی کشش ثقل ہے جتنی توازن میں ہے، اگر ان کی کشش ایک دوسرے سے سبقت لے جائے تو پھر تو ادھم مچ جائے. اور کائنات، ہم تو ابھی ایک گلیکسی کی بات نہیں کر سکتے، اس کو ایکسیس نہیں کر سکتے، تو کائنات بنانے والا جس نے لاکھوں خربوں اور پتہ نہیں کتنی گلیکسیز ہیں، کتنے بلیک ہول ہیں، اس پہ کیا ہی بات کرنی ہے ہم نے، اور ہم اس کے اندر کیا ہیں. اس نے فرمایا کہ اس نے ہر چیز نہایت توازن کے ساتھ پیدا کی ہے، سورج کے، موسموں کے. اگین میں دو باتیں اس پہ زور دیتی ہوں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک تم بہت کم غور کرتے ہو.
غور و فکر کرو، غور و فکر کرو. اب زندگی میں آپ ہم نے اصل میں وہ مسئلہ یہاں پہ ہوتا ہے نا کہ اللہ کو اور اس کے احکامات کو ایک طرف رکھ دیا ہے، جی جی دنیا کو الگ رکھ دیا ہے. ہاں وہ تفریق پیدا تو کرتی بے چینی تو پرابلم تو ہونی ہے. اس میں بھی توازن ہی تو چاہیے آپ کو. ہاں توازن چاہیے. تو توازن تو یہ اس کا زندگی تعلق کے ہے. آپ ایک ایک قدم جو اٹھاتے ہو، ایک قدم اٹھاتے ہو تو دوسرا اٹھاتے ہو. ہوں ایک ہی قدم دایاں پاؤں آپ 2 بار اٹھا کے دیکھ لو. سورج جو ہے وہ اپنی ایک جتنی جہاں جتنی اس کی سرکولیشن، جتنا اس نے گھومنا ہے اتنا ہی گھومتا ہے وہ. تو یہ چیز اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یہ ہمارے لیے ہیں. یہ پوری کائنات، یہ دنیا جو ہم مان لیتے ہیں، ہم کہہ لیتے ہیں کہ ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے، بلکہ میرے خیال میں تو ایسا ہے کہ کائنات میں اور بھی زیرو موجود ہیں. یہ میری اپنی سوچ ہے، میں ایسا سمجھتی ہوں کہ ایسا ہے. لیکن اللہ پاک نے جو پردہ، جو چیزیں حائل کی ہیں، جتنا وہ کسی کو چاہتا ہے کہ وہ جانے، اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے جانو، تاکہ اس کو جانو اور پہچانو. اور اس پہچان میں بھی ایک توازن ہے. سورج کا نکلنا، صبح ہونا، شام ہونا، آپ کے باڈی کی جو ریسائکلنگ ہے، کھانا پینا، بھوک لگنا، سونا جاگنا، ہر چیز آپ اپنے آپ کو دیکھ لو. اگر انسان اپنی ایکسیس کر لے، اپنے آپ کو ہی جان لے، تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ زندگی کی ہر چیز میں توازن کتنا ضروری ہے. اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ ایک محبت جیسی خوبصورت چیز کو کرنے میں یا اس کو عمل میں لانے میں یہ اچھا جذبہ ہے، کوئی اچھا کام کرنے میں. اس جو آپ کا سوال تھا کہ اس میں اگر وہ حد سے زیادہ کرتا ہے تو اس میں کیا برائی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. رویوں میں فور ایگزامپل کو اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب بھی کوئی انسان کسی ایک رشتے میں بہت زیادہ توجہ دیتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں کسی دوسری جگہ جو ہے وہ توجہ کم ہو رہی ہوتی ہے. اس لیے جب آپ حد سے زیادہ کسی ایک جگہ انوالو ہوتے ہو تو آپ کی ایک کیپیسٹی ہے. آپ اتنی ہی کیپیسٹی کسی دوسرے رشتے کو، کسی دوسرے تعلق کو جتنی اس کو ملنی چاہیے آپ نہیں دے پاتے. اور رہ گئی محبت. اب یہ یہاں پہ پھر ایکسٹریمزم جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا توازن ٹوٹتا ہے. یہاں پہ توازن ٹوٹتا ہے. اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، محبت ہوتی ہے، یہ زیادہ راہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ زندگی میں انسان کے جینے کا سبب ہے. آپ دیکھ لیں دنیا کے رشتوں کو، کائنات میں جتنے بھی زی روح ہیں، جانوروں تک کو بھی دیکھ لیں، محبت کے بغیر وہ خالی ہو جاتا ہر انسان. تو جب آپ کسی کہ اپنا زیادہ راہ خود بھی زیادہ لٹا دیتے تو آپ دیکھیں مثال کے طور پہ یہ بہت لوگ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کتنے شدت سے سارا کچھ، اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد ہی وہ بیزار ہونا. تو پھر وہ جو شدت پسندی تھی، محبت تھی، وہ پھر کہاں گئی؟ یا تو آپ پہلے غلط تھے یا بعد میں غلط ہو. اور میں اس لیے لوگوں کو کہتی ہوں کہ یہ آنا نہیں تھا، یہ جانا نہیں تھا. لیکن ایک ہی شخص دونوں عمل آتے ہوئے، شدت پسندی جب اس کے اندر ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اتنی محبت ہے، تو وہ کہتا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں. جب وہ جاتا ہے اور وہ جانے والے کو غلط کہتا ہے اور جاتے ہوئے بھی کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، اتنی شدت سے چھوڑتا ہے اس کو اور پھر کہتا ہے، تب بھی کہتا ہے میں ہی ٹھیک ہوں، اب بھی میں ہی ٹھیک ہوں. تو کیسے ایک شخص دو جگہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اور جب آپ کسی بھی چیز کو اس کے مکمل احاطے کے ساتھ، مکمل ترتیب کے ساتھ اپلائی نہیں کرتے ہو تو آپ سب سے پہلے نقصان اپنا کرتے ہو. جی ٹھیک ہے. بیکاز آپ کے پاس جو چیز ہے وہ کب، کہاں، کتنی آپ نے دینی ہے، پہلے آپ اپنے آپ کو خالی کرتے ہو. پھر جب آپ کسی کو دے دیتے ہو، پھر اصل میں یہاں پہ بات ایک یہ بھی ہے کہ دراصل انسان یہ ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو دراصل محبت کرتے نہیں ہیں. یہ اگلا ایک سوال ہے. وہ دراصل چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان سے محبت کی جائے. وہ ایک ایسے شخص سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں جس سے ان کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ان سے محبت کرے. عموماً محبت آج کل ایسے ہی ہوتی ہے. اس میں جب عقل کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی ہے نا، تو وہ انسان جو ہے وہ بکھر جاتا ہے. کیونکہ بہرحال انسان کی عقل ہی جو ہے وہ اس کی زندگی کا سب سے بہترین ذاتِ راہ ہے. وہ محبت جو عقل کے اوپر بھی پوری نہیں اترتی، مطلب آپ جسے محبت کر رہے ہیں اس نے آپ کے ساتھ غلط کیا، آپ
آپ کی عقل کہہ رہی ہے کہ یہ اس نے ایسا کیوں کیا، پھر آپ جواب اچھا اس نے یوں ہوگا، وہ مجبور ہوگا، یس یس یس، یہ ہوا یہ ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. جب آپ کو دل وہ ہوتا ہے نا کہ میں نے رکھنا ہے تو پھر آپ ہاں سب عذر ہاں تراشتے ہیں کہ نہیں میں نے رکھنا ہے تو پھر یہ ذر ایسے نہیں ایسے وہ ہی. کہتے ہیں نا انسان اپنا وکیل ہوتا ہے دوسرے کا جج ہوتا ہے، اور جس سے آپ کو نفرت ہے یہاں بھی یہی وہ ہوتا ہے، افراد کے جیسے جیسے تجھے آتے ہیں نہ آنے کے بہانے. نہ آنے کے بہانے. تو وہ ایسی بات تو ہے کہ جس سے نفرت ہوگی اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا، اس سے الٹ ہو جائے گا، وہاں بھی آپ یہی کہو گے اچھا اس نے یہ یوں ہی کیا ہوگا. وہ جو بھی جیسچر دے رہا ہوگا وہ آپ اس کو پازیٹیو نہیں نیگیٹیو دے گے کیونکہ آپ کو وہ پسند نہیں ہے. تو بیسیکلی محبت جو ہے وہ محبت کرنا جو ہے وہ ایک الگ اور بہت ڈفرینٹ چیز ہے. اس میں انسان کا توازن کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ کبھی کنفیوز نہیں ہوتا، اور اس کو ہمیشہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے رشتوں کے درمیان جو ہے توازن کیسے برقرار رکھنا ہے، وہ اندر سے کبھی خالی نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. اچھا میم اب محبت میں میرے خیال میں تھوڑا سا وہ آ جاتے ہیں اس طرف کہ ایک ہمارا آج کا دور ہے جس میں ڈپریشن اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ خودکشی بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. اس کے علاوہ بھی جس انسان کو دیکھیں ایون گھر گھر میں ڈپریشن، اور لوگ جو ہے نا وہ اینٹی ڈپریشن گولیاں بھی کھا رہے ہیں یہ وہ. تو جو اگر ہم اپنے ماضی دیکھیں، اپنے ماضی کے معاشرے کو دیکھیں، ایسے میں ماضی سے مراد لے رہا ہوں 50 سال پہلے چلے جائیں، ٹھیک ہے، تو کیا وہ جو انسان تھا، میں زیادہ دور نہیں جا رہا، مطلب 50 سال پہلے کی بات کرتا ہوں، 70 سے پہلے کی بات کر لیتے ہیں، تو کیا وہ انسان بھی اتنا ہی بے چین تھا جتنا ہمارا آج کا یہ جو انسان ہے؟ میں اپنے اس معاشرے کی، صرف اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا جو آج کا انسان ہے اس معاشرے کا، سوسائٹی کا، یہ جتنا یہ بے چین ہے، کیا ہمارا ماضی کا انسان، ایون ہمارے والدین آبا و اجداد کہہ لیں، کیا وہ بھی اتنی بے چین تھے؟ اس کو ہم اگر کریں گے، لیکن صرف میں یہ آپ کے سامنے سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ نہیں وہ لوگ اتنے بے چین نہیں تھے، اس کی بے شمار ریزن ہے، ٹھیک ہے. لیکن بہرحال وہ ان کے ہاں ایسی بے چینی نہیں پائی اچھا جاتی تھی. چلیں پھر اس پہ پھر ہم بات کرتے ہیں.